السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یسبح تسبیح کرتا ہے لہو اسی کے لیے من ہر شخص کے وہ جو ہر چیز کے وہ جو فی السماوات آسمانوں میں موجود ہے والارض اور زمین میں موجود ہے والطیر اور پرندے بھی صافات پر پھیلائے ہوئے ہیں کل سب کے سب یعنی ہر ایک مخلوق نے قد تحقیق عالمہ جان لیا ہے صلاتہ اپنی نماز کے طریقے یعنی اپنی عبادت کے طریقے کو و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کرنے کے طریقے کو واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بما اس کو جو یفعلون وہ کرتے ہیں وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک و بادشاہی السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف المصیر سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مختار کل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ پروں سے اڑنے والے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عبادت کے مختلف اور جداگانہ طریقے سکھلا دیے ہیں اور ان سب کو جو جو تسبیح لائق تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کی سب سکھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی کام مخفی نہیں ہے، وہ عالم کل ہے، حاکم کل ہے، وہ مالک کل مختار کل ہے اور معبود حقیقی صرف وہی ہے، آسمان و زمین کا بادشاہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے حکموں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو اسی کے سامنے جنات کو بھی حاضر ہونا ہوگا، وہ جو چاہے گا اپنی مخلوقات میں اپنا حکم فرمائے گا، برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا پھل اور ثمرہ ضرور ملے گا۔ دنیا اور آخرت کا حقیقی حاکم صرف اور صرف وہی ہے اور اسی کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے۔ یعنی ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی، اپنی وحدانیت بیان فرمائی کہ ہر قسم کا مالک، ہر قسم کا مختار کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی یزجی چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو ثم پھر یؤلف وہ ملا دیتا ہے ان کو یعنی ملاپ کرا دیتا ہے ان کا بینہ ان کے درمیان ثم پھر یجعلہ وہ بنا دیتا ہے اسے رکامن طے فترہ تو آپ دیکھتے ہیں الودق بارش کو یخرجو کہ وہ نکلتی ہے من خلالہ ان بادلوں کے درمیان سے وینزل اور وہ نازل کرتا ہے من السماء آسمان سے بارش من جبال پہاڑوں کی طرف سے فیہا اس میں من باردن کچھ اولے ہوتے ہیں فیصیب تو پھر وہ پہنچاتا ہے بہی ان اولوں کو من یشاء اس پر کہ جس پر وہ چاہتا ہے ویصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے ان اولوں کو عن من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے یکاد قریب ہے کہ ثنا چمک اٹھے برقی ہی اس کی بجلی یذہب وہ لے جائے بالابصار آنکھوں کی روشنی کو یقلب وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے اللہ یعنی اللہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے اللیل رات کو والنہار اور دن کو
ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لأولی الابصار عقل والوں کے لیے، فہم رکھنے والوں کے لیے، نظر رکھنے والوں کے لیے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بارش برسنے کے تمام پروسیس کو، کس طرح سے بادل پانی اکٹھا کرتے ہیں پھر بارش برستی ہے، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو چلاتے ہیں اور زمین پر پانی کو برساتے ہیں آسمان سے، وہ تمام طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی قادر ہے ان تمام چیزوں پر، اگر اللہ چاہے اور وہ بادل جب بجلی چمکے ان کے اندر سے تو وہ بجلی ان کی آنکھوں، ان کی بصارت کو چھین لے، وہ اللہ ہی دن اور رات کو لاتا ہے، یعنی کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، الٹتا پلٹتا وہ اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ بارش کا آنا پہلے خالی بادل ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، وہ پانی اپنے اندر سمیٹتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تہ بتہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، دن کی روشنی ہوتی ہے، سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ غروب ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر چاند نظر آنے لگتا ہے، پھر اتنا اندھیرا ہی ہوتی ہے رات کہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس اندھیرے پر دن کی روشنی غالب آتی ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے بادلوں سے بارش کو برسانا، ان کو حکم دینا، ان کا چلانا، اور پھر رات کو دن اور دن کو رات میں الٹنا پلٹنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے، اور ان تمام چیزوں نے اللہ تعالیٰ نے اہل فہم قوم کے لیے، اہل بصیرت قوم کے لیے نصیحت اور عبرت کی باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ ہی نے خلق پیدا کیا ہے، کل دابت ہر جاندار کو، مما ان پانی سے، فمنہم تو ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یمشی چلتے ہیں، علی بطنہ ہی اپنے پیٹ کے بل، ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یمشی چلتے ہیں، علی رجلینی اپنے دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یمشی چلتے ہیں، علی اربع چار پاؤں پر، یخلق وہ پیدا، یخلق اللہ پیدا کرتا ہے اللہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، لقد البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے، آیات آیتیں مبینات کھول کھول کر بیان کرنے والی، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ خلق کل دابت من ماء، ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹ کے بل چلتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، یعنی کچھ جاندار ایسے ہیں جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، تو یہ دو پاؤں پر، اس طرح انسان سب سے بڑی مثال ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے، پھر اللہ نے کچھ ایسے بھی مخلوق پیدا فرمائی جو چار پاؤں پر، جیسے بکری ہے، گدھا ہے، یعنی اور اس طرح کے اونٹ ہے، گائے بھینس، تو یہ سب چار پاؤں پر چلنے والے ہیں، تو سب کے سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، سب کی شکلیں مختلف، سب کا چلنا پھرنا مختلف، سب کے کام مختلف، سب کا رہنا سہنا مختلف، اور ان تمام مخلوقات سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان صرف اپنی طرف ہی اگر غور و فکر کر لینا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نشانیوں کا علم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہو جائے گا، اور واقعی وہ توحید کا اقرار کر لے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اس کو کتنی خوبصورت آنکھیں، ناک،
کان، صرف مطلب ہاتھ دیے، بازو، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں، ٹانگیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی، بنائی اس کے لیے۔ اور پھر مزید کہ کس طرح سے اس کے کھانے پینے کا نظام ہے، کس طرح سونے جاگنے کا نظام ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو بالکل بے گانہ ہو جاتا ہے دنیا سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے وہ واپس پھر دنیا میں آتا ہے، ہوش پکڑتا ہے اور پھر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، یعنی اس قرآن میں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات، نشانیاں ایسی نازل فرمائی ہیں جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو اللہ نے گمراہ کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جو رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو انسان جو رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو آسان فرماتے ہیں اور پھر مزید وہ اس میں چلتا ہی جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے، اور جو ہدایت کے آ جانے کے باوجود ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا، ضد اور ہٹ درمی کرتا ہے یا پھر اگنور کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کو، تو پھر وہ گمراہی والے رستے پر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہاں پر منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وبالرسول، اور اس کے رسول کے ساتھ، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ثم پھر یتولا، پھر جاتا ہے فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، وما اولئک، اور نہیں ہے وہ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان منافقوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ اس کے خلاف ہی ہے، عمل ان کا کچھ اور ہے اور قول ان کا کچھ اور ہے، کرتے وہ کچھ ہیں، کہتے وہ کچھ ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایماندار ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لائے ہیں وہ۔ وَإِذَا، اور جب دعو، وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، اِذَا فَرِيقٌ، تو اچانک یہ گروہ، منہم، ان میں سے، معرضون، اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وَإِن یَکُن، اور اگر ہو، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، یأتو، تو وہ آ جاتے ہیں یا لے آتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، مذعنین، اس حال میں کہ وہ حکم ماننے والے ہوتے ہیں جلدی جلدی، افی قلوبہم، کیا ان کے دلوں میں مرض، کوئی بیماری ہے، ام ارتابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یا یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ان، اس بات سے کہ یحیف اللہ، ظلم کرے گا اللہ، علیہم، ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول، بلکہ اولئک، یہی لوگ، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان منافقوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، اور وہ فیصلہ ان کے مطابق، ان کی خواہشوں کے مطابق نہ ہو، تو اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا ہے تو فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جلدی جلدی اس حکم کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ،
کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا اور اس کا رسول؟ اللہ نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، ایسی بات نہیں ہے، حقیقت تو یہ کہ وہ صرف اور صرف اپنا دنیاوی فائدہ سوچتے ہیں، جہاں سے ان کے فائدے کی بات ملتی ہے وہ اگر اسلام کے قوانین کے مطابق ملے تو اسلامی قوانین کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اسلام کے قوانین سے ہٹ کر ہو تو یہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنے راہوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری اور روگ لگ گیا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے نا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا، اسی منافقت کی بیماری کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید بڑھا دے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بل اولئک هم الظالمون، یہی لوگ تو ظالم ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔